میں نے بہت زیادہ تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، کاش تم نے سننے کے بجائے وہ منظر دیکھا ہوتا۔ میری ساتھی کی خوف سے آدھی جان نکل گئی تھی، مگر وہ بہت دلیر اور مردمار لڑکی ہے۔ میں نے تمہارے مجرم کو دیکھا ہے، حیرت ہے کہ وہ چوہے کی طرح اس لڑکی سے پٹ گیا۔ ظالم اور مظلوم میں یہی فرق ہوتا ہے، جب مظلوم اپنے بقا کے لیے لڑنے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بھی پلک جھپکتے میں زیر کر لیتا ہے۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ اپنے دشمن پر غالب آنے کے بعد وہ دیر تک آنسوؤں سے روتی رہی۔ میری طرف سے اسے دلاسا دینا کہ میں اس کے مجرم کو قرار واقعی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ قید میں ہے، اس کے ہوش میں آتے ہی اسے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ اس تعاون کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس سے ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنے حلق میں تلخی گھلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ غزالہ سے یہ ضرور پوچھنا کہ اس نے مجرم کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ میں اسے پوچھ چکا ہوں، اس نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ نچلے طبقے کا آدمی ہے، ایسے لوگ بڑے ہوٹلوں وغیرہ کا رخ کرنے سے کتراتے ہیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی سوچے سمجھے پلان کے تحت غزالہ کے کمرے کا رخ کیا ہو۔ وہ مکفل کمرے میں پہلے سے گھسا ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، کیونکہ اب دہلی میں تم دونوں ہمارے مہمان ہو۔ تمہاری دیکھ بھال ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ ہمدرد بن کر میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے پاس اس کی مکاری کو درگزر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ضرور ہوا کہ اس بار میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ اسی قدر گھٹیا کردار کا مالک تھا کہ اس سے ہر ملاقات اور گفتگو کے بعد میرے دل میں اس سے نفرت کا جذبہ مزید گہرا ہو جاتا تھا۔ انل بسواس اسے کہیں بڑا افسر تھا اور شاید ساری منصوبہ بندیوں میں اسی کا دماغ کار فرما ہوتا تھا، لیکن اس کے انداز میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس کے خلاف بغض و عناد کو ہوا دیتی ہو۔ نریش نے میرے کسی جواب کی توقع میں صرف چند ثانیوں کے لیے خاموشی اختیار کی اور میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ اپنی بات شروع کر دی۔ آج کی رات گزارنے کے بعد تم ہماری طرف سے کہیں بھی آنے جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ واپسی کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ یہ رات گزر جائے، کل کسی بھی وقت ہم نکل جائیں گے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ تو کیا تم نے اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں سوچا؟ اس کی آواز تحیر زدہ سی تھی۔ اس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اس کے تجسس کو نظر انداز کرتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ہمیں پولیس رپورٹ سے استثناء حاصل ہے، سفری کاغذات مکمل ہیں، اسٹیشن جا کر ٹکٹ لیں گے اور ٹرین میں سوار ہو جائیں گے۔ اس بارے میں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دینا، اس نے مربیانہ لہجے میں کہا۔ مگر کہاں اور کیسے؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ اب میرے پاس تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تمہارا دیا ہوا پہلا کارڈ میں نے تلف کر دیا تھا۔ اوہ، میرے کانوں میں اس کی کھسیائی ہوئی ہنسی کی آواز گونجی۔ میں آج کل خود بھی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہوں، وقت نکال کر کل صبح تم سے رابطہ کر لوں گا۔ میں نے اسے یہ یاد دلانے کی کوشش نہیں کی کہ اگلے دن ہمارا خریداری کا پروگرام تھا، جس سے میں نے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ نریش کا فون تھا۔ میں نے وہ گفتگو ختم ہونے کے بعد معنی خیز نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ تمہارے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر اپنے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا۔ میری طرح غزالہ بھی اس وقت کیمروں کی زد سے باہر تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے انگوٹھے سے فرش کی طرف اشارہ کیا جو نریش پر لعنت کے مترادف تھا، مگر میری بات کا جواب دیتے ہوئے اپنے اس جذبے کا اظہار نہیں کر سکی۔ یہ لوگ ہمارے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، دوبارہ بات ہو تو میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کر دینا۔ وہ کمرہ میرے لیے قید خانہ بنا ہوا تھا، میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس رات گوپال سے میری ملاقات طے تھی، میں نے اسے کوئی وقت نہیں دیا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ باہمی رابطوں کے سنگین بحران کی وجہ سے وہ اندھیرا پھیلتے ہی ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں پہنچ چکا ہوگا۔ اس وقت میرے ذہن پر ایک نئی فکر بھی سوار تھی کہ عابد علی عرف گوپال سے ملاقات کے لیے جاتے ہوئے غزالہ کو کہاں چھوڑا جائے۔ کچھ دیر قبل رونما ہونے والے سنگین واقعے کے بعد میں اسے کمرے میں تنہا چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس بارے میں فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ کمرے کے مقابلے میں ہوٹل کے بھرے پورے گراؤنڈ فلور پر غزالہ زیادہ محفوظ رہتی۔ لابی سے لے کر ریستوران اور کافی شاپ تک متعدد بارونق مقامات تھے جہاں وہ کسی دشواری کے بغیر کافی وقت گزار سکتی تھی۔ آؤ ذرا نیچے چلتے ہیں۔ کمرے کی بند فضا میں مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ فیصلہ کرتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ غزالہ پہلے سے تیار تھی۔ ہم دونوں کمرہ مکفل کر کے دوبارہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ تم ہوٹل میں کہیں وقت گزار لو، میں گوپال سے ملاقات کر کے واپس آتا ہوں۔ میں نے لفٹ کا انتظار کرتے ہوئے غزالہ کو بریف کیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپ اسی ملاقات کے ارادے سے نکلے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی سوچ چکی ہوں کہ کچھ دیر تک ونڈو شاپنگ کرنے کے بعد ریستوران میں بیٹھوں گی، آپ کو واپس آنے میں دیر سویر ہوگی، تب بھی میں آسانی سے وہاں وقت گزار سکوں گی۔ لفٹ آ گئی،
اس میں اوپری منزلوں کے 3 افراد سوار تھے۔ ان کے ساتھ ہم بھی گراؤنڈ فلور پر پہنچ گئے۔ لفٹ سے نکل کر میرا براہ راست پارکنگ لاٹ کی طرف جانا مناسب نہیں تھا۔ راہ والوں کی طرف سے کوئی نگرانی نہ ہونے کا یقین ہونے کے باوجود میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کچھ دیر تک غزالہ کے ساتھ ہوٹل کے شاپنگ آرکیڈ میں دکانوں کی سیر کرتا رہا، پھر خاموشی سے اس سے الگ ہو کر ٹہلتا ہوا ہوٹل کے عقبی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ پارکنگ لاٹ روشن تھی۔ میں رک کر گاڑیوں کے ہجوم پر نظریں دوڑائیں اور عابد علی کو دیکھ لیا۔ وہ سر جھکائے ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، مگر وہ ایک تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ ایسے مواقع پر برتی جانے والی کوئی احتیاط اس نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ مجھے کوئی اشارہ کرنے کے بجائے انجان بن گیا تھا۔ میں کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید اس نے کن نکھیوں سے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے سیاہ رنگ کی اس گاڑی کی پیسنجر سیٹ سنبھال لی۔ وہاں کئی گاڑیوں میں ایک سے زیادہ افراد بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ وہ سب غالباً ڈرائیور تھے جو اپنے مالکان کی واپسی کے انتظار میں اپنا وقت گزار رہے تھے۔ ہم دونوں وہاں رکے رہتے تو شاید کسی کی نگاہوں میں نہ آتے، لیکن عابد علی مجھ سے زیادہ محتاط تھا۔ میرے سوار ہوتے ہی اس نے انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک جگہ رکے رہنے کے مقابلے میں دوران سفر تبادلہ خیال کرنا زیادہ بہتر تھا۔ میں نے اسے اختصار سے نریش کی تازہ ترین حرکت کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے میرے ان اندازوں کی دوبارہ تائید کی کہ راہ کی طرف سے میری یا غزالہ کی نگرانی نہیں کی جا رہی تھی۔ اس نے سنیل کے ساتھ اپنی باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک شخص ہر وقت ہمارے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ شہر میں ہر طرف خاموشی تھی۔ بظاہر ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس نے انل بسواس کے گھر کا قریب سے جائزہ لے کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس گھر میں 3 ملازمین سمیت جملہ 7 نفوس کی رہائش تھی۔ وہاں کارروائی کے لیے رات کے 2 بجے کا وقت منتخب کیا گیا تھا تاکہ کسی طرف سے مداخلت کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ میرے اور غزالہ کے ساتھ وہ تینوں اس مہم میں شریک ہونے والے تھے۔ وہ مجھے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کی جزیات سے آگاہ کرتا رہا۔ اس نے ہر پہلو پر غور کر کے بے داغ منصوبہ بندی کی تھی۔ توقع یہی تھی کہ ہم کسی بڑی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اپنے شکار کو آسانی کے ساتھ جہنم واصل کر دیں گے۔ میں اس پروگرام میں ذرا سی تبدیلی چاہتا ہوں۔ اس کی پوری بات ختم ہونے کے بعد میں نے سنجیدگی سے کہا، تم کھل کر بتاؤ، میں تمہارے تجربے کا قائل ہو چکا ہوں۔ یقیناً تم نے اس پلان میں کوئی کمی محسوس کی ہوگی۔ عابد علی نے خلوص سے دعوت دی۔ اس منصوبے پر اسی طرح عمل ہوگا۔ بسواس کے ساتھ اب نریش شرما بھی میرا ہدف ہے۔ کل رات اس کا بھی کام تمام ہونا چاہیے۔ میں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گاڑی چلاتے چلاتے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو، پھر دبی زبان سے بولا، ایک رات میں دونوں کا کام ذرا مشکل ہو جائے گا۔ میں مشکلات کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ تم لوگ مجھ سے زیادہ کٹھن وقت گزار رہے ہو۔ ہمیں مشکلات کو خاطر میں لائے بغیر ہدف پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ میں ابھی کام شروع کر دوں گا۔ کل رات سے پہلے ہم ایک اور ملاقات میں پورے خاکے پر بات کر لیں گے۔ اس نے سعادت مندی سے کہا، دن کی روشنی میں ہمارا ایک ساتھ دیکھا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ تم آج ہی کے وقت آ جانا۔ ہم ہوٹل چھوڑ دیں گے اور 2 بجے سے پہلے ہر بات طے کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے میری تجویز بلا تعامل قبول کر لی تھی۔ 8 بجے سے 2 بجے تک ہمارے پاس کافی وقت ہوگا۔ میں نے صبح 7 بجے کی پرواز پر تم دونوں کی امرتسر روانگی کا بندوبست کر لیا ہے۔ مقدر نے ساتھ دیا تو کرول باغ سے ہم سیدھے ایئرپورٹ جائیں گے۔ گڈ ہے، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ ان واقعات کے بعد میں یہاں رکنا پسند نہیں کروں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ دہلی کی بارونق سڑکوں پر عابد علی کی گاڑی تیزی سے اپنا راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ بھارت بلکہ دہلی میں میرا مزید قیام خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ بات میں نے عابد علی کو بھی بتا دی تھی کہ انل بسواس اور نریش شرما سے نمٹنے کے بعد میں دہلی میں رکنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ خود بھی اسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرول باغ سے ہمیں براہ راست ایئرپورٹ پہنچانے کا پروگرام طے کیا ہوا تھا۔ پہلے ہمارا پروگرام صرف انل بسواس کو ٹھکانے لگانے کا تھا، مگر اس شام نریش شرما نے مرلی نامی بدمعاش کے ذریعے غزالہ پر جو اوچھا اور گھنونا وار کیا تھا، اس کے بعد پروگرام میں تبدیلی آ چکی تھی۔ انل بسواس کے ساتھ نریش کا نام شامل ہونے کے بعد تم کچھ فکر مند ہو گئے ہو۔ گاڑی میں سکوت کے طویل ہوتے ہوئے وقفے کو توڑتے ہوئے میں نے زبان کھولی۔ ان دونوں کو ایک وقت میں نشانہ بنانا ممکن نہیں ہے۔ میں اسی الجھن میں پڑا ہوا ہوں۔ عابد نے متردد لہجے میں جواب دیا، وہ عیالدار ہیں، الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں۔ تم ان کو بیک وقت نشانہ بنانے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ دونوں راہ کے بڑے افسر ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، اگر درمیان میں زیادہ وقت ہوا تو پہلے مارے جانے والے کے اہل خانہ فوری طور پر دوسرے کو فون وغیرہ پر اس واقعے سے آگاہ کر دیں گے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عابد کی وہ دلیل بہت اہم تھی۔
उसे किसी सूरत में भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था। अपनी तमाम तर जाती पुरखाश के बावजूद मैंने नरेश शर्मा को दूसरे नंबर पर रखा था। अनिल बिस्वास हमारे लिए ज्यादा अहम था। पहले उसका काम तमाम होना चाहिए था। उसकी हलाकत की खबर मिलते ही नरेश शर्मा अपने घर से निकल खड़ा होता और जल्द अज जल्द जाए वारदात पर पहुंचने की कोशिश करता। ऐसी सूरत में उसे उसके घर पर घेरने का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो जाता। यह मुमकिन नहीं था कि अनिल बिस्वास के घर पर जमा हो जाने वाली भीड़ में नरेश पर हमला करने की कोशिश की जाती। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने चंद सानियों की खामोशी के बाद पूछा। तुम्हारे होटल की तरफ जाने का इरादा है? उसने सड़क से तवज्जो हटाए बगैर कहा। फिलहाल यह इरादा मुलतवी कर दो और करोल बाग की तरफ चलो। मैं इन दोनों के घरों पर एक निगाह डालना चाहता हूं। आबिद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिलाकर रह गया। इसका उठाया हुआ नुक्ता गौर तलब था। मेरी जानिब से इस पर जल्द अज जल्द कोई फैसला करना जरूरी था। होटल की बजाय करोल बाग का रुख करने की सूरत में हमें आपस में तबादला ख्याल करने के लिए खासी मोहलत मिल सकती थी। मुझे तवक्का थी कि इस दौरान में नए मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। इन दोनों के घरों के दरमियान कितना फासला है? कदरे खामोशी के बाद मैंने पूछा। मुश्किल से चंद मिनट की पैदल मुसाफत है। गाड़ी मुयस्सर हो तो यह फासला और कम हो जाता है। असल खतरा टेलीफोन की तरफ से है। टेलीफोन पर हर मुसाफत सिमट जाती है। लम्हा भर में दूसरे को अपने साथी का हशर मालूम हो जाएगा और वो चौकन्ना हो जाएगा। अभी तक वो दोनों बहुत ज़हीन और सफाक साबित हुए हैं। मैंने खुद कलामी के अंदाज में उनका जायजा लेना शुरू किया। जिस काम के पीछे लग जाते हैं इसे आखिर तक पहुंचा कर दम लेते हैं। इनसे ये तवक्का नहीं की जा सकती कि वो कोई अहमकाना गलती करते हुए हमारे दाम में आ फंसेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। आबिद ने भुरख्याल अंदाज में मेरी खुद कलामी की तायद की। ये जहानतों का खून आशाम तसादुम है। बिलाशुबा राह वाले बहुत ज़हीन हैं, लेकिन अभी तक तुम अपने अमल और फैसलों से खुद को इनसे कहीं ज्यादा ज़हीन साबित करते चले आ रहे हो। तुमसे बढ़कर गजाला ने अपने कमाल दिखाए हैं। वो जान स्मिथ को जहन्नुम वासिल कराई और राह वाले अभी तक उस नामालूम औरत की तलाश में हैं जिसके साथ जान ने होटल का बार छोड़ा था। इसका नया शिकार मुरली था। इसका अंजाम राह वालों के सीने पर सांप बनकर लौटता रहेगा। वैसे अब उसे कहां छोड़कर आए हो? बातें करते करते आबिद को अचानक ही गजाला का ख्याल आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तजुर्बा साबित कर चुका है कि बंद दीवारों की तन्हाई मेरी या उसकी मुहाफिज नहीं बन सकती। मेरे कमरे में वो किसी नए वार का निशाना बन सकती थी। इस वक्त वो होटल के रेस्तोरां में अपना वक्त गुजार रही होगी। मेरे जवाब पर आबिद सोच में पड़ गया। चंद सानियों बाद उसने जुबान खोली। मैंने भाभी को ज्यादा करीब से नहीं देखा। उसे समझने और परखने का मौका भी नहीं मिल सका। तुमको इस पर पूरा एतमाद है ना? आबिद अली का वो सवाल बहुत तल्ख बल्कि नाशाइस्ता था। मेरा खून खोल उठा। वो गजाला पर शुबा जाहिर कर रहा था। मैंने बर्दाश्त काम लेते हुए तंजिया लहजे में बस इतना कहा, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि वो मेरी बीवी है? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। वो बौखला कर बोला। मेरे ज़हन में कोई शुबा नहीं है, फिर भी मैं बहुत से तल्ख तजर्बात से गुजरा हूँ। मोतबर और बावकार नजर आने वाली बाज औरतें कुछ खास किस्म के मर्दों के लिए हैरतनाक तौर पर अपने दिल में नरम गोशे रखती हैं। इनके ख्वाबों का मर्द मुजस्सम होकर सामने आ जाए तो अपने हर पिंदार और सारे असूलों को लात मारकर उसकी तरफ खिंची चली जाती हैं। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था। मैंने उसे बात पूरी करने का मौका दिया बगैर अपनी बात शुरू कर दी। वो इन औरतों में से नहीं है। ये कमजोरियां मगरिब की उन शहजादियों में परवान चढ़ती हैं जो निगरानियों में पलती बढ़ती हैं। वो धीमी आवाज में हंस पड़ा। तुम ज़हन तक को पढ़ लेते हो। इस वक्त मैं इस बरतानवी शहजादी के बारे में सोच रहा था जो अपने अस्तबल के एक साइज के साथ इश्क में मुब्तला होकर अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। गजाला इस शहजादी से बहुत मुख्तलिफ और दूसरों के लिए पत्थर की बनी हुई है। मैंने खुश्क और सर्द लहजे में कहा। कमरे की तन्हाई से निकल आने के बाद वो बहुत अच्छी तरह अपनी हिफाजत कर सकती है। तुम उसके बारे में ज्यादा सोचकर अपने जहन को न थकाओ। वो बस चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर उसने पूछा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि अनिल और नरेश में से तुम्हारे लिए कौन सा शिकार ज्यादा अहम है? अनिल का नाम हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो अब भी वही है, मैंने जवाब दिया। गुड। वो मेरे लहजे का बुरा मनाए बगैर खुश दिली से बोला। यह तरजीह तय हो जाने के बाद मंसूबा बनाना जरा आसान हो जाएगा। आबिद ने मुझसे गजाला के बारे में जो कुछ पूछा वो जाती तौर पर मेरे लिए नागवार था, लेकिन पेशावराना एतबार से इन बातों की खासी अहमियत थी। ये शायद कुदरत का बनाया हुआ कानून है जो सदा से इसी तरह चला आ रहा है कि आमतौर पर मर्द औरत का पीछा करते हैं और डोरे डालकर उसे अपने चुंगल में फांसने की कोशिश करते हैं। ऐसा कम होता है कि सिन्फ नाजुक किसी मर्द को ताक कर उसका पीछा करती हो। औरत अगर रीना अजीत राय या बेला सिंह हो तो अपनी मुलाजमत की मजबूरियों के तहत मुझ जैसे मर्द के पीछे लग जाती हैं, या फिर वो औरतें होती हैं जो अपनी सज धज पर मामूली सी सरमाया कारी करके
رنگین مزاج مردوں سے اپنے قرب کا بھاری اخراج وصول کرتی ہیں۔ ان دو قسموں کے سوا کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بعض مردانہ خواہش اور عادتوں پر دل و جان سے فدا ہوتی ہیں۔ انہیں اپنی پسند اور معیار کا مرد کہیں بھی نظر آ جائے تو وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کی خوشنودی کے حصول میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ دہلی میں اس وقت ہم زندگی کے ایک بدترین موڑ سے گزر رہے تھے۔ اس مہم میں ہماری ذرا سی لغزش نہ صرف ہمیں موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی بلکہ بھارت کی سرزمین پر کافی لمبی مدت کے لیے IB کے کسی ایجنٹ کا کام کرنا ناممکن ہو جاتا۔ وہ محض 5 زندگیوں کا معاملہ نہیں تھا جن میں 3 IB والے تھے، چوتھی اور 5ویں ذات میری اور غزالہ کی تھی۔ ہم پانچوں کی جانوں سے کہیں بڑھ کر IB کی کارکردگی اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے خیر خواہوں کی پالیسی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ہماری کامیابی ان کے لیے شاید اتنی زیادہ سودمند نہ ہوتی جتنی تباہ کن ہماری ناکامی ہوتی۔ وہ پوری ہوش مندی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کے نازک لمحات تھے۔ اس وقت عقل و دانش کا دامن چھوڑ کر کسی جذباتی بحث میں پڑنا مناسب نہیں تھا۔ آپ نے اسی جذبے کے تحت پورے خلوص سے غزالہ کے بارے میں ایک تلخ سوال کیا تھا۔ اس میں اس کی کسی بدنیتی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ خرابی وہی تھی جس کا اعتراف عابد خود کر چکا تھا کہ اسے غزالہ سے مل بیٹھنے اور قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے ٹیڑھے سوال کا جواز قدر تاخیر سے میرے ذہن میں آیا۔ اس سے پہلے میں بہت سخت لہجے میں عابد کو اس کے سوال کا جواب دے چکا تھا۔ عابد کو اپنے سوال کی سنگینی کا پورا ادراک تھا۔ اس نے میری جارحانہ تلخ نوائی کو بڑی متانت سے برداشت کر لیا تھا اور گفتگو اس موضوع سے آگے نکل چکی تھی۔ کسی رہے سہے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے میں بلا وجہ ہی دھیمے سے ہنسا پھر بولا، یہ ترجیح طے ہو جانے میں تمہیں کیا آسانی نظر آ رہی ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ اب ہم لوگوں کو سب سے پہلے اور ہر قیمت پر انل بسواس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ نریش کی باری اس کے بعد آئے گی۔ ویسے بھی انل اپنے عہدے کے اعتبار سے نریش سے کہیں بڑا افسر ہے۔ اولیت اس کا حق ہے۔ میں کرول باغ کا چکر لگا کر دیکھ چکا ہوں کہ وہاں بڑے گھروں میں بھی مسلح چوکیدار رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ عابد علی ایک گہرا سانس لے کر بے اختیار بول پڑا تھا۔ اوہ، تو دن میں تم یہ جائزہ لینے کے لیے اس بستی میں گئے تھے۔ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے سنیل پریشان ہو گیا تھا کہ تم اس طرف کیوں جا رہے تھے۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ تم ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہو۔ کام کے دوران تمہاری کوئی حرکت میں مقصد نہیں ہوتی۔ اس کی بات مکمل ہو جانے پر میں نے کوئی تبصرہ کیے بغیر اپنی ادھوری باتیں چھیڑ دی۔ تم بتا رہے تھے کہ انل بسواس کے گھر میں 3 ملازمین سمیت کل 7 نفوس رہتے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے ان کی تفصیل سے بھی آگاہ کر دو۔ ملازمین میں ایک ادھیڑ عمر عورت ہے جو شاید گھر کی صفائی اور برتن وغیرہ دھونے کے کام کرتی ہوگی۔ دوسرا باورچی ہے جو کسی وقت چوکیدار کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ تیسرا آدمی ہر فن مولا ہے، مالی کا کام کرتا ہے، دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے اور گھر کی گاڑی بھی چلاتا ہے۔ جب وہ گھر پر نہیں ہوتا تو اس کی جگہ خانسامہ چوکیداری کے فرائض سنبھال لیتا ہے۔ وہ دونوں کمزور اور بزدل نظر آتے ہیں۔ جو لوگ ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہر کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں انل کے ملازموں کی طرف سے کسی مزاحمت کا خطرہ نہیں ہے۔ ساری رکاوٹ بقیہ 4 افراد کی طرف سے پیدا ہو سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ انل بسواس کو اس کے کرتوتوں کی سزا دیتے ہوئے اس کے گھر والوں کو بالکل نہ چھیڑا جائے۔ وہ ہماری راہ میں حائل ہوں تو ان کے ساتھ کم از کم طاقت استعمال کی جائے۔ میں بھی عیالدار ہوں، اپنے مجرموں کے بیوی بچوں سے دور رہنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں۔ آدمی ہر برا کام ان کے لیے کرتا ہے لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ویسے بھی انل کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ہماری حریف ایجنسی کا بڑا منصوبہ ساز ہے۔ میری نظروں میں وہ عام مجرموں سے زیادہ گھٹیا آدمی ہے۔ جو شخص اپنا کام آسان بنانے کے لیے اپنی قوم کی جوان اور خوب رو مگر مجبور لڑکیوں کی عزت سے کھیلنے کا عادی ہو چکا ہو، اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ وہ طوائفوں کے کسی دلال سے بھی گیا گزرا آدمی ہے۔ اس کی ذہنیت پر مجھے بھی دکھ ہے۔ تمہیں یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ گھر کے 4 مکینوں میں انل اور اس کی بیوی کے علاوہ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں۔ بیٹیاں؟ میں عابد کی وہ بات سن کر چونک پڑا۔ 2 جوان بیٹیوں کا باپ ہو کر وہ راہ کے دفتر میں ایسے گھنونے کھیل کھیل رہا ہے؟ دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے اندھے ہو جاتے ہیں، اپنے گریباں میں کبھی نہیں جانتے۔ اوہ، میں نے فوری خیال کے تحت کہا، اس کے بارے میں بحث کر کے ہم بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں کل رات کے بارے میں اپنے مشن کا کوئی نہ کوئی ابتدائی خاکہ ضرور سوچ لینا چاہیے۔